العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا صلوات عزیزان محترم، سلسلہ کلام اپنی دوسری منزل میں آج داخل ہو رہا ہے۔ وقت پر میری نگاہ ہے اور میری کوشش حتماً یہی ہوگی کہ ذاکرین اولیٰ کے کیے ہوئے تذکرے میں میرا بھی تذکرہ شامل ہو جائے اور ہم گویا ایک ایسی صورت اختیار کر لیں کہ جس کے نتیجے میں مکمل مجلس یہ قرار پائے۔ حسن عمل کے عنوان پر یہ دوسری تقریر ہے اور آپ کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ اطمینان اس بات کا ہے کہ سننے والے تمام ہی محترم سامعین ہیں اور انتہائی دقت نگاہ سے اور یوں سمجھ لیجئے کہ وسعت قلب سے اس پیغام کو سن رہے ہیں، اور یہ پہلے ہی دن میں نے محسوس کر لیا ہے۔ تعداد پر کبھی بھی میں نگاہ نہیں رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے پاس قلت ہی میں کثرت ہے۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ تعداد قلیل ہے، اس لیے کہ جس تذکرے میں ہم اپنے آپ کو مسلسل پاتے ہیں وہاں پر میرا عقیدہ یہ ہے کہ ملائکہ ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء ہیں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ اوصیاء ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ اولیاء ہیں، میرا عقیدہ ہے کہ مرسلین ہیں جو اس تذکرے میں آتے ہیں اور بھرپور طور پر شرکت کرتے ہیں۔ ایسوں کی موجودگی میں پھر تعداد کو نہیں گنا جاتا۔ ہاں، اگر طبیعت مورخ کی مانند ہے تو پھر بدر میں فقط 313 ہی تھے، زیادہ نہیں تھے۔ اگر طبیعت مورخ کے تعلق سے یوں سمجھیے کہ اپنے آپ کو وابستہ پاتی ہے تو احد میں 1000 سے زیادہ نہیں تھے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس تعلق سے آپ کی بڑی رہنمائی کی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے ہم نے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ تبری کے لیے 313 ہیں، قرآن کے ماننے والوں کے لیے 313 نہیں ہوتے۔ یہ تو مجلس کے تعلق سے، تو اس میں مینجمنٹ کہیں بھی دل برداشتہ نہ ہو اور اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس بڑے قلیل تعداد میں لوگ آ کے مجلس سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بڑی ہمارے پاس کثرت ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے ہم غیر معمولی گفتگو اس انداز سے کر رہے ہیں کہ یہ قرآن پر مبنی گفتگو ہے۔ اب اس سے ایک اندازہ یہ بھی قائم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ تفہیم قرآن سے کتنوں کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ اب اگر قرآن آپ کے پیش نظر ہے تو پھر ایسی صورت میں فکر کرنے والے دماغ اور برداشت کرنے والے دل کم ہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی منزل شکرانہ ہے، ادائیگی شکرانہ ہے۔ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے ہی میرے بندے ہوں گے جو شکر گزار ہوں گے، کثرت کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں
میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کو اپنے سرنامے میں کل بھی پیش کیا تھا، آج بھی پیش کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ یہ کلام مجید کا سورہ ہے، سورہ کہف، 18واں سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور اس سورہ کی اس آیت نے ایک پورے تذکرے کو قائم کر دیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، یا میں نے کل کہہ چکا ہوں کہ یہ ایمان کے تعلق سے اور اس لفظ کے تعلق سے ترجمے میں کچھ ابہام رہتا ہے، کہ جہاں پہ باقاعدگی سے ترجمہ کرنے والے جب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ایمان لاتے ہیں، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کب لاتے ہیں، کہاں لاتے ہیں، کیسے لاتے ہیں، کس وقت لاتے ہیں، کس منزل پہ لاتے ہیں، ایمان کے تعلق سے جب لاتے ہیں تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اب یہ 1000 سوالوں کا کون جواب دیتا رہے گا؟ اگر ترجمہ ہی صحیح ہو کہ جو ایمان رکھتے ہیں تو اس کے بعد سوال کی گنجائش ہی باقی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ چہرے ہیں جو پہچان میں آ جاتے ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو شناخت ہم کر لیتے ہیں۔ تو وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اختیار کی صورت کا نام ہے اعمال صالحات، یعنی وہ صالحات کو بجا لاتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا کہا پروردگار علی اعلیٰ نے؟ بے اختیار کہا کہ ہم ایسوں کا بے شک کہیں بھی عمل کسی بھی صورت میں ضائع نہیں کرتے، یہ عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو پھر انا لا نضیع اجر من احسن عملا، اس میں ایک اور لفظ کا اضافہ ہے اور وہ احسن عمل کی بات ہے، یعنی صالحات کو بجا لانے کے بعد حسن عمل کی صورت ہے جو باقی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یقیناً وہ ایمان والے ہیں، یقیناً وہ صالحات کو اختیار کرنے والے ہیں، صالحات کو بجا لانے والے ہیں، مگر اس کے باوجود انتہائے کلام میں بس یہ کہا کہ ایسوں کے اجر کو ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ کیسوں کے؟ مولانا مودودی نے نیکوکار کہا ہے، احسن عمل اختیار کرنے والوں کو مولانا مودودی نے تفہیم میں نیکوکار کہا ہے، صاحبان بر کہا ہے، صاحبان ابرار کہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ جو نیک ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، جو نیک تینت ہیں، جو نیک سیرت ہیں، جو نیک صورت ہیں، جو نیک خو ہیں، جو نیک عادت رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے نیکوکار کہہ دیا، یہاں پر ہمارے پاس ترجمہ کرنے والوں نے بس یہ کہا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی صفت سے موصوف نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس ترجمہ کرنے والوں نے جب اس کا ترجمہ کیا ہے تو یہ کہا یہ وہ ہیں کہ جو حسن عمل کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ اب اس میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم اضافی گفتگو کریں، نیکوکار کہیں، وہ کہ جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں وہ کہیں، نہیں، بلکہ وہ صالحات میں ایک کیفیت حسن عمل کو باقی رکھتے ہیں۔ یہ اہم ترین آیت ہے، اور میں نے کل کی تقریر میں آپ سے ایک علمی مطالبہ کیا، اور وہ مطالبہ میرا یہ تھا کہ عنوان تو حسن عمل ہے، ظاہر ہے کہ نتیجے کا کام ہے، نتیجے کا عنوان ہے، لیکن اس سے قبل دو صورتوں کو مسلمانوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ایک کہ اس حسن عمل کو جو انتہا میں ہے، آغاز میں نمونہ عمل کیا ملتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ حسن عمل تک پہنچنے کے لیے طرز عمل کیا ہونا چاہیے مسلمانوں کا، تب
کہیں جا کے عمل اپنے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں کہنے والا، بیان کرنے والا، داد دینے والا یہ کہے یہ عمل اب احسن ہوا، یہ عمل مبنی بحسن ہوا، اس کی خوبصورتی ہی کچھ اور ہوئی، اس کی دلکشی ہی کچھ اور ہوئی، اس کا ایکسیلنس ہی کچھ اور ہوا۔ یہ انگریزی کا ترجمہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ایکسیلنٹ ڈیڈز کہا ہے انگریزی میں ترجمہ کرنے والوں نے، ایکسیلنٹ ایکشنز کہا ہے انگریزی میں ترجمہ کرنے والوں نے۔ تو اب ایسی صورت میں دو مراحل ہیں مسلمان کی زندگی میں جس سے گزرنا لازمی ہے، از بس ہے، یقینی ہے، اس کے بغیر حسن عمل کی کوئی صورت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ یعنی اگر آپ سے کوئی کہے کہ سجدہ کرو تو آپ کہیں کہ نیت تھی یا نہیں تھی، یعنی آغاز چاہیے کسی بھی سجدے کے لیے۔ میں نے نہ اذان کہا ہے نہ اقامہ کہا ہے، سجادے پر پہنچنے کے لیے، سجدے پر آنے کے لیے جب تک نیت نہیں ہے اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی بھی سجدے کو اس میزان پہ کس کے دیکھ لیجئے، کسی بھی سجدے کو تاریخ اسلام کے اس میزان پہ کس کے دیکھیے، اگر نیت نہیں ہے سجدہ نہیں ہے، اگر نیت نہیں ہے سجدہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی بات ہے عمل کے لیے بھی، اگر نیت نہیں ہے عمل نہیں ہے، اگر نیت نہیں ہے حسن عمل قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے کل کی تقریر میں ذرا سے اشارے دیے اور میں نے کہا مسلمان کے لیے کیا نمونہ عمل ہو سکتا ہے بغیر کسی ہم پرسش کو یا بغیر کسی سوال کو قائم کیے ہوئے براہ راست موضوع میں داخل ہو کر، وقت پر میری نظر ہے، میں کہوں کہ آپ کی جانب سے ایک ہی جواب آئے گا اور وہ یہ کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی ہمارے پاس وہ نمونہ حیات ہے، وہ ضابطہ حیات ہے کہ جس سے مفر نہیں ہے، جس سے فرار نہیں ہے، جس سے دوری کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ یہ نمونہ عمل ہے، اس کے سوا کسی کا نمونہ عمل قرار ہی نہیں پا سکتا، ضابطہ عمل کسی اور کا کسی منزل پر آ ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو مقام، جو مرتبہ پروردگار علی اعلیٰ نے اس ہستی کو دیا ہے، اس مرتبے پر کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ ربیع الاولیٰ کے بھی تعلق سے محفلیں ہیں، یہ معمولی محفلیں نہیں ہیں، سرکار کے تعلق سے یہ محفلیں ہمیں کوئی اس ذکر میں اور اس فکر میں پیچھے نہ پائے، کوئی ہم سے یہ نہ کہے کہ ہم ان کا تو تذکرہ کرتے ہیں مگر ہم روح کا تذکرہ نہیں کرتے، اصل کا تذکرہ نہیں کرتے، اساس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ کرتے ہیں مگر جس ہمت کے ساتھ اس تذکرے کو قائم کرنا چاہیے وہ ہمت ہر کس و ناکس کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ یہ اتنا محترم تذکرہ ہے جس کا تذکرہ کرنے والا خود پیدا کرنے والا ہو تو اس کا تذکرہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صورت میں میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی تھیں، ان کی دہرائی تو نہیں، لیکن ہاں ایک میں ظاہر ہے کہ اچھا سبق سمجھ کر کچھ باتوں کو آپ تک ایک تکرار کی صورت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کس سورہ کی ہے؟ سورہ احزاب سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، کلام مجید کا 33واں سورہ ہے۔ مومنین کے دل و دماغ سے سورہ احزاب آپ کہیں بھی اوجھل نہیں ہو سکتا، یہ احزاب کی گفتگو ہے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی جیسے میں نے عرض کیا ذاکرین اولیٰ میں جہاں ایک نوجوان نے پڑھا، ابو ذر نے پڑھا، میرے یعنی محترم سوس خان نے، پھر ہمارے وسیع نقاش آئے، پھر ہمارے مجید اختر صاحب آئے۔ ظاہر ہے کہ میں نے ان کی فکر کو اپنی فکر میں داخل کیا ہے اور اس سے خارج اپنے آپ کو نہیں کر سکتا، اس لیے
کہ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، یہ وہ لہر ہے، یہ وہ موج ہے کہ جو وصل محمدی کے لیے بے چین ہے، کہ جو توسل چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ کسی طرح سے ایک ایصال کی صورت قائم ہو جائے، تو میں اپنے آپ کو ان سے جدا نہیں کر سکتا۔ تو اسی تسلسل میں رہتے ہوئے ابھی توجہ دلائی آپ کی خدمت میں شاعر عاقر نے یہ کہہ کر آیت تطہیر کے تعلق سے، تو یہ کہاں ملے گی آیت؟ یہ سورہ احزاب میں ملے گی، اور آسانی کے ساتھ یاد رکھنے کے قابل آیت ہے 33واں سورہ 33ویں ہی آیت ہے، اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ جہاں پروردگار اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ قائم کرنا چاہتا ہے وہاں اتنا سہل کر دیتا ہے ذکر کو کہ طبیعت پر بار نہیں ہوتا۔ یہ اگر آیت کا نشان ہی ہو تو وہ بار نہیں ہوتا، کون یاد کرے، کیسے یاد کرے، کب یاد کرے، نہیں، وہاں کہہ دیا دیکھو بھائی یاد رکھو 33واں سورہ 33ویں آیت۔ یہ میں نے احزاب کے تعلق سے کہا۔ اسی احزاب سے میں نے ابھی ایک آیت پڑھی اور میں نے عرض کیا آپ کو کہ مسلمانوں نے اپنے لیے سیرت کے جلسوں میں اس آیت کو بہت پڑھ کے، یوں سمجھیے جھوم جھوم کے یہ آیت پڑھی گئی، لہک لہک کے یہ آیت پڑھی گئی، اور لہن داؤدی جیسے کہا گیا اس لہن میں یہ آیت پڑھی گئی، اور اس انداز سے آیت پڑھی گئی کہ ترجمہ ہی نہ رہے، بس سب کچھ بیان ہو جائے، بدون ترجمہ سب کچھ بیان ہو جائے، اور بات بھی رہ جائے، آیت کے معنی بھی مبہم رہے، کچھ اپنی بھی نبھی رہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا اس آیت کو پڑھنے کے تعلق سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، دیکھو مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے رسول کی شکل میں ایک بہترین اسوہ ہم نے رکھ چھوڑا ہے، اسوہ حسنہ کہا اس کو، ظاہر حسنہ بہترین، اسوہ سیرت، بہترین سیرت ہم نے رسول کی صورت میں تمہارے درمیان ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ مسلمانوں نے اس آیت کو یہ سمجھ کر کہ یہاں کلام ختم ہو جاتا ہے، اس آیت کو یہاں تک پڑھا اور آگے بڑھ گئے۔ کل کی تقریر میں میں نے کہا نئی آیتوں کو ہمارے پاس ناتمام نہیں رکھا جاتا، نامکمل نہیں رہا جاتا۔ ہم نہیں رکھتے آیتوں کو ناتمام اس لیے کہ ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ آگے اگر آئیں گے تو زد پر کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا۔ کوئی بھی آئے منزل عمل ہے، کیا غرض ہے، کیا سروکار ہے اس بات سے کہ اس میں اپنے جاتے ہیں یا بیگانے جاتے ہیں، پہچانے تو جاتے ہیں نا، اور کیا چاہیے۔ یہاں گفتگو نہ اپنوں کی ہے نہ بیگانوں کی ہے، بلکہ یہاں گفتگو تو ان کی ہے جو کسی صورت میں پہچانے جائیں۔ تو وہاں قرآن مجید نے کہا بے شک تمہارے لیے تمہارے ہی رسول کا اسوہ ہوگا، ایسا نہیں کہ کسی اور اس کا اسوہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ موسیٰ کا نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ عیسیٰ کا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں اگر اسوہ کسی کا قرار پائے گا تو انہی کی ملت میں آنے والا وہ رسول کہ جو انہی میں مبعوث ہوا۔ یہی تو فخر کرتا ہے مسلمان، ہم ہی میں سے تو اٹھائے گئے، ہم جیسے تھے، چلو تم جیسے تھے، ہاں تم میں اٹھائے گئے، اسوہ بھی ان کا ہے، اسوہ فالوئنگ چاہتا ہے، تم میں سے اٹھایا گیا، تم میں مبعوث کیا، تمہارے نفسوں پر اسے قائم کر دیا گیا۔ تو یاد رکھو کہ اسوہ اس کا ہے، اسوہ سیرت ہے، اسوہ سیرت ہے۔ سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے، سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ تم جیسا ہوتا، تمہاری طرح ہوتا تو یہ مجہول امر ہوتا کہ اس کو فالو کیا جائے جو تمہاری طرح ہے۔ نہیں، بات کچھ بلندی کی تھی، مسلمان سمجھنے سے قاصر رہا۔ اس نے کہا کہ بس عالم تمثیل میں، عالم مثال میں مثال اس طرح سے دی گئی کہ یہ شرف ہم کو مل گیا کہ ہماری طرح کا تھا، چلیے آپ ہی کی طرح کا تھا، آپ ہی کے جیسا تھا، مبعوث ہوا، مگر یہ تو طے ہو گیا کہ قابل تقلید ہے، کوئی اور تو قابل تقلید نہیں ہے، کسی اور کی سیرت تو قابل تقلید نہیں ہے، کسی اور کی روش تو قابل تقلید نہیں ہے، کسی اور کا طریقہ تو قابل تقلید نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی تو مقام عرفہ ہوگا اس ہستی کا مسلمانوں کے لیے۔ تو وہاں کہا دیکھو یقیناً ہے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ یہ اسوہ کام کرے گا تمہاری زندگی میں، اور شرط اول یہ ہے کہ دیکھو اللہ کے تعلق سے مایوس کبھی نہ ہونا، لمن کان یرجو اللہ، یہ اس کے لیے اسوہ ہے،
یہ اس کے لیے اسوہ ہے کہ جو اللہ سے امید باندھے. اب آیت کو جہاں تک روکا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میں تو پوری آیت پڑھوں گا، احزاب سے پڑھوں گا. اور احزاب بڑا تاریخی سورہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو وہاں کا دیکھو یہ اس کے لیے اسوہ کامل ہے، یہ اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے جو اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ کی ذات سے امید باندھتا ہے، اللہ ہی سے طلب کرتا ہے، اللہ ہی سے اس کا مطالبہ رہتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ فقط اللہ سے امید نہیں باندھتا بلکہ یوم آخر سے بھی اس کی امیدیں وابستہ ہیں. یعنی ہمارا بال بیکا ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے پیدا کرنے والے سے اپنے آپ کو متصل رکھا، اور نتیجے میں ظاہر ہے کہ رجعت معبود حقیقی کی طرف ہے. لہذا جب آئے اس کی طرف سے غیر مایوس ہو کر تو جانا کیسے مایوسی کے ساتھ. کیا کوئی پیدا ہونے والا مخلوقات میں بدا کی منزل پر آنے والا یہ اعلان کر کے آ سکتا ہے کہ مایوس دنیا میں آ رہا ہوں؟ جب دنیا میں مایوس نہیں آتا تو دنیا سے مایوس کیسے جاتا ہے؟ اور اگر دنیا سے مایوس جاتا ہے تو یہ تو طے ہے کہ فطرت نے مایوس نہیں کیا، تمہاری صورت عمل نے تمہیں مایوس کیا، تمہاری صورت عمل نے تمہیں مایوس کیا، جس کے نتیجے میں تم مایوسی کے ساتھ جا رہے ہو. نہیں، اسی لیے کہا دیکھو امید اس کی ذات سے، آخرت سے بھی امید وابستہ رکھو. یہ لو جو لگی رہے نا اللہ کے ساتھ تو یوم آخر تک لگی رہے، اس لیے کہ یہ مرحلہ لقاء رب کا ہے، یہ مسئلہ ملاقات رب کا ہے، یہ مسئلہ اللہ سے ملنے کا ہے. اب تقسیم کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، جسم کی حالت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، ملاقات ہے. لقاء اللہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، اس اصطلاح کو سمجھیے. اور اس کے بعد کا ایک آخری شرط اسوہ حسنہ پر اپنے آپ کو جو چاہتے ہیں کہ چلیں ان کے لیے شرط آخرین یہ ہے وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، وہ کثرت سے ذکر کرتے ہوں. تو کثرت سے ذکر کرنے کا مطلب پھر کل کی گفتگو سے اتنا سا جملہ کہ عددی گنتی میں سمیٹا نہیں جا سکتا کثرت کو. میں نے آغاز میں کہا عددی گنتی میں نہیں، وہ کوئی نگاہ کے سامنے آنے والی فوج ہی کیوں نہ ہو، عددی گنتی نہیں، اس پر چھوڑ دو، امید اس سے باندھو، اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اپنی گنتی کو پیش نہ کرو. اس لیے کہ گنتی میں تو قلت ہی رہے گی، گنتی میں تو قلت رہے گی. جو گن لیا تو کیا کیا، جو گن لیا تو کیا کیا، گننا یقینی طور پہ اعلان قلت ہے. یعنی اگر کہیں آپ یہ کہیں کہ میں نے گن لیا تو اسی لیے تو کہا نا کہنے والے نے کیا کہا، دیکھو یاد رکھو کہ اللہ کی نعمتوں کا یہ عالم ہے کہ تم احصائے نعمت کر ہی نہیں سکتے، کہ اگر عددی گنتی میں چاہو تو احصائے نعمت ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ نعمت اگر گن لی جاتی تو قلت پیدا ہو جاتی، اور جہاں قلت پیدا ہوتی تو وہاں کثرت کا تصور باقی نعمت کے ساتھ نہیں رہتا. اسی لیے کہا اس کو سمجھو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر ان کے لیے کوئی حیرانی نہیں ہوتی. اب ایسی منزل پر جب اعلان کیا احزاب میں تو آگے پیچھے دو طرح کے انسانوں کو بتلانے کی کوشش کی. اس آیت سے پہلے کچھ انسان، اس آیت کے بعد کچھ انسان. جو پہلے آنے والے انسان تھے ان کے لیے قرآن نے کہا وَإِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا وَهُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. سورہ احزاب کلام مجید کا 33واں سورہ عجیب منظر پیش کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ جب آنے والی فوجوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا کہ آ پڑیں، جا پڑیں، مسلط ہو جائیں، تو کبھی نیچے سے فوج آ رہی تھی، کبھی
اوپر سے فوج آ رہی تھی اور یہ فوجوں کا آنا تھا کہ قیامت آ گئی، غضب آ گیا. کیا ہوا؟ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا. تو عالم کیا ہوا؟ عالم یہ ہوا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، نگاہیں خیرہ ہو گئیں، اور پھر دل تھے کہ ہنجرے میں آ گئے. یہ عربی کا لفظ ہے، یاد رکھیے، جس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کرنے والے نے کہا کہ ان کے ہارٹ تھروٹ میں آ گئے تھے. میں اس محفل میں اس انداز سے تذکرہ کر سکتا ہوں، وگرنہ میں انگریزی زبان کو اتنا معتبر نہیں جانتا کہ قرآن کا یہ پرفیکٹ ٹرانسلیشن پیش کر سکے. لہذا میں صرف اپنے نوجوان سننے والوں کے لیے جو یہاں بہنیں بیٹھی ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ ذرا سا دیکھیں اس کو کہ ایک مرتبہ اب جو آتی ہوئی فوج کو دیکھا تو کیا عالم ہوا؟ فوج کو دیکھا تو عالم یہ ہوا کہ آنکھیں گھومنے لگی، پتلیاں گھومنے لگیں، خیرہ ہو گئیں آنکھیں، سفیدی مائل ہو گئیں آنکھیں. سفیدی مائل کب ہوتی ہے؟ جب انسان بصارت سے محروم ہو جاتا ہے. جب انسان بصارت سے، بصیرت نہیں کہا ہے میں نے، بصارت سے یعنی دیکھنے ہی سے محروم، دیکھنے ہی سے محروم ہو گیا انسان، اور پھر اس کے قلب اس کے حلق میں آ اٹکے. یہ ہے ترجمہ اس کا صحیح. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. اور کیوں ہوا یہ؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ. اور اللہ کی ذات پر برے برے خیالات آنے لگے. یعنی وہ انسان جو ظنوں، تخمینوں، گمانوں، قیاس کا انسان تھا، اس انسان نے اللہ پر بھی قیاس باندھا کہ معلوم نہیں وہ کیا چاہتا ہے، معلوم نہیں کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، معلوم نہیں کہ نصرت ہونے والی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں پہ ایک مرتبہ کہا دیکھو وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. ایک مرتبہ اب دو طرح کے انسان وہاں نکل کر آئے. ایک جن کو کہا ہپوکریٹس، منافق، اور دوسرے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا. ان کو بچایا ہے مہدی پویا نے اپنے ٹرانسلیشن میں کہ کہا ویک ان دیئر ہارٹس، ویک ان دیئر فیتھ. یہ بہت ہی یعنی سمجھیے کہ بچتے ہوئے ٹرانسلیٹ کیا ہے. یہ نہیں معلوم کیا کچھ اس کا ٹرانسلیشن ہو سکتا تھا. ظاہر ہے کہ منافق تو ان کو نہیں کہہ سکتے. ذرا سی ایک میری بات کو بہت غور سے سن لیجئے. جن کو دل آپ کا چاہتا ہے کہ منافق کہیں، میں قرآنی حوالے کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ قرآنی حوالہ ہے، یہ میرا حوالہ نہیں ہے. بالرائے میں گفتگو نہیں کرتا. میں حرام سمجھتا ہوں اگر تفسیر بالرائے کی جائے. ہو ہی نہیں سکتی بالرائے، اس لیے کہ یہ تفسیر آپ کی اور میری عقل کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی عقل کے تعلق سے فیصلے کریں قرآن کے تعلق سے. نہیں، ہم نہیں کر سکتے. اس کے لیے معصوم کا قول جب تک سند میں نہ رہے اس وقت تک تفسیر کی صورت ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ ہمارے پاس انگریزی ٹرانسلیشن کا بار بار اس لیے تذکرہ کرتا ہوں، ویسے آپ پاس جتنے آپ کے پاس مفسرین ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیے، لیکن انگریزی ٹرانسلیشن کا اس لیے کہ آپ کے پاس فی زمانہ آسانی کے ساتھ شاید دستیاب ہونے والا اٹھا کے دیکھیے. امیر احمد علی کا ٹرانسلیشن ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں کامنٹری مرزا مہدی پویا علی اللہ مقامہ نے کی ہے. ان حواشی کو ضرور دیکھیے، نگاہ رکھیے. تو انہوں نے ویک ان دیئر فیتھ کہا کہ وہ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، قلب کی بیماری، یعنی چونکہ عقیدے ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور قلب ہی مرض یافتہ ہے، مریض ہے، تو لہذا اس کا اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا. ایک تو منافق اور دوسرا طبقہ انسان کون سا تھا کہ جو اپنے عقائد میں کمزور تھے. تو مگر کیا کہا دونوں نے مل کے بات ایک ہی کی ہے. وہ منافق ہو یا عقیدے کا کمزور ہو، عقیدے کا کچا ہو، عقیدے میں کمتر ہو، عقیدے میں کسی بھی طرح سے اس کے کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہو، وہ طبیعتاً پیدا ہو رہی ہو، کوئی کسی طرح سے بھی، سب کا ہدف نہیں، سب کا یقین اس بات پہ ہے کہ آج تو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دے دیا. یہ فقط چند ہزار نفوس کو آتے ہوئے دیکھا ہے، آتے ہوئے.
ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، ابھی انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. یعنی امکان اس بات کا تھا کہ وہ آتے اور کسی طرح سے کوئی صلح نامہ دستخط ہو جاتا اور وہ چلے جاتے. مگر آنے پر عالم یہ ہوا کہ کہنے لگے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے تو ہمارے اللہ اور رسول نے، اس کے رسول نے تو دھوکا، ہم سے تو دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا. مگر یہ وہ انسانوں کا طبقہ تھا کہ جنہوں نے چونکہ اللہ سے امید نہیں باندھی تھی، چونکہ آخرت پر یقین نہیں تھا کہ اگر آج مر بھی جاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، اس کی بارگاہ ہی میں تو لوٹ کر جائیں گے نا. اور پھر چونکہ سوچا اللہ کو رکھتے ہوئے کسی اور کو، یعنی آتی ہوئی فوج کو سوچا مگر توحید کو کبھی نہیں اپنی فکر میں شامل کیا. وہ کہہ رہا ہے ذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے جو کرتے ہیں ان کے لیے رسول کا اسوہ ہے. تو یہاں ذکر کثرت سے اللہ کا نہیں ہے، اس کی ذکر میں اگر کسی اور کی فکر شامل ہو جائے تو کیا ایسے تذکرے کو آپ اللہ کا تذکرہ کہیں گے؟ حتمن نہیں کہہ سکتے، حتمن نہیں. آنے واحد کے لیے بھی کسی کا خیال دل میں آ جائے، اور اگر ایسا خیال آ جائے کہ اس کی تجلی کے بنا ہو تو کیا ہو؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، یہ کثرت سے ذکر قائم نہیں ہوا. تو ایسے موقع پر کیا ہوا؟ ایسے موقع پہ ایک مرتبہ کا یہ تو طبقہ انسان تھا جس کو تم نے دیکھا کہ ان کا عالم کیا ہوا، ان کا یقین گمان میں تبدیل ہو گیا، اور کیفیت یہ ہوئی کہ اللہ ہی پر ظن و تخمین، اللہ ہی پر قیاس آرائیاں ہونے لگی کہ اس نے تو ہمیں دھوکہ دے دیا، بات ختم کر دی. لشکر و عسکر کو دیکھ کر بات ہی ختم ہو گئی. مگر یہاں ایک طبقہ انسان اور تھا جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے بھی فوج آ رہی تھی، لشکر پہ لشکر آ رہے تھے، کبھی دائیں سے آ رہے تھے، کبھی بائیں سے آ رہے تھے، کبھی اوپر سے آ رہے تھے، کبھی نیچے سے آ رہے تھے، گویا پل پڑ رہے تھے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اب جب ایک مرتبہ مومنین احزاب نے دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. نعرہ دیکھیے اس فکر کو میرے نوجوان خاص طور پہ یاد رکھیں. دو طرح کے اپروچ آپ کو ملیں گے، دو طرح کی فکریں آپ کو ملیں گی. آتے ہوئے دیکھا، ایک نے کہا دھوکہ ہو گیا، دوسرے طبقے نے آتا ہوا دیکھا، یقین میں اضافہ ہوا. ما زادہم الا ایمانا و تسلیما، اضافہ ہوا بھی تو کاہے میں؟ ایمان میں اضافہ ہوا، تسلیم کی منزل میں اضافہ ہو گیا. کیا دیکھا؟ دونوں نے بیک وقت آتی ہوئی فوج کو دیکھا، دونوں کی چشم بصارت نے وہی پرسیو کیا جو تھا، مگر رویہ اس ادراک پہ کچھ اور تھا. قیامت تک انہی رویے کی جنگ چل رہی ہے. یہی رویہ ہے جو آپ کو جنگ کے میدان میں لیے جاتا ہے. صرف ادراک کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھیے، شاید اس تقریر کا یہ اہم جملہ ہوگا. صرف ادراک کا فرق ہے کہ نیچر آف پرسیونگ کیا ہے، نیچر آف پرسپشن کیا ہے، دیکھنے کی قوت کیا ہے. جو بصارت میں کامل نہ ہو اس کی بصیرت کہاں کامل ہو سکتی ہے؟ اور ایسوں کی بصیرت پر مسلمان چل کیسے سکتا ہے؟ تو اطمینان آپ کو کم از کم اور مجھے ہے کہ ہماری بصارت بھی وہی ہے جو ہماری بصیرت ہے، اور جو ہماری چشم بصیرت ہے وہی ہماری بصارت ہے. جو ہم نے دیکھا صحیح دیکھا، غلط نہیں دیکھا. دیکھیے فرق یہ نہیں تھا، فرق یہ نہیں تھا. مومنین احزاب نے یہ نہیں پلٹ کے کہا منافقوں سے کہ تم نے کیا دیکھا، تھوڑا ہی تو لشکر ہے. نہیں، دیکھا تم نے بھی وہی جو ہم نے دیکھا، مگر ٹریٹمنٹ کا فرق ہے کہ تم ٹریٹ کیسے کر رہے ہو اس اوکیزن کو. یہ جو اوکیزن ہے نا، یہ جو گرینڈ اوکیزن آ رہا ہے ہماری زندگی میں، تم اس کو ٹریٹ کیسے کرتے ہو، اس کو ہینڈل کیسے کرتے ہو، یہ ہینڈلنگ کا فرق ہے. پوری تاریخ مسلمانوں کی مس ہینڈلنگ ہے،
ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پوری تاریخ مسلمانوں کی مس ہینڈلنگ ہے. کائے کی مس ہینڈلنگ آف دا سبجیکٹ، مس ہینڈلنگ آف دا پریڈیکیٹ. یہ مس ہینڈلنگ ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھا مگر اپنے ہی دیکھنے پہ یقین نہیں ہے. جو اپنے دیکھنے پہ یقین نہ کر سکے تو وہ کسی کو کیا دکھائے گا؟ وہ کسی کو کیا دکھائے گا؟ حسین نے بھی دیکھے لاکھوں، مگر یقین دلایا ہمیں فرق نہیں پڑتا. دیکھا اور اس کے بعد دکھایا. 9 لاکھ کا لشکر حتمن بتایا ہے مقاتل کی تاریخ نے. سب کچھ دیکھا مگر ہمیں کیا دکھایا؟ ہمیں جنت کا راستہ دکھایا. ہمیں جنت کا راستہ دکھایا. لما رأى المؤمنون الاحزاب، ایک مرتبہ جب احزاب کے مومنین نے اب جو اس منظر نامے کو دیکھا، آتی ہوئی فوجوں کو دیکھا، تو کیا کہا؟ سچ کہا. یہی تو وعدہ تھا. ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. اب ان مجموعوں میں کہ جہاں وہ کہ جو اس منزل پر ہیں جسے کہا جاتا ہے منزل تصدیق ہے نا، ان مجموعوں میں ایسا تو نہیں ہے کہ تصدیق کرنے والے وہاں نہیں بیٹھے تھے. میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، مگر کہا کہ تصدیق کرنے والے کوئی اور تھے. انہوں نے کہا کہ جو دیکھا، جو دکھایا وہ سچ دکھایا، حق دکھایا، برحق دکھایا. غلط نہیں تھا، غلط نہیں تھا. اور اب جب ایسی منزل آئی تو تاریخ نے لکھا وہ 10,000 افراد کا مجمع تھا. اور وہ جس کو بیٹل آف ٹرینچ کہا انگریزی میں، تو ایک مرتبہ کہا کہ خندق پھاند کے آ رہے. خندق تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں غزوہ پڑھ ہی نہیں سکتا. آپ میرے تن و توش کو ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، میرے پاس وہ سینہ نہیں ہے. وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں جو غزووں کو پڑھتے ہیں، وہ کچھ اور ہیں جو لڑائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں. مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے. میں ایک تعقل کی منزل پر اپنے سننے والوں کو لے جانا چاہتا ہوں. 10,000 کا مجمع تھا. اس میں سے تاریخ نے کہا اکرمہ ابن ابی جہل پھاند کے آ گیا، عمر ابن عبدود پھاند کے آ گیا، اور نوفل ابن عبداللہ پھاند کر آ گیا، اور زرار ابن خطاب پھاند کر آ گیا. یہ 4 نام یاد رکھیں. یہ 4 نام میں نے ولدیت کے ساتھ یہ نام بتائے ہیں تاکہ کہیں آپ کسی کو محفوظ نہ قرار دے دیں. ولدیت کو دہراؤں گا نہیں. آپ کے دماغ ماشاءاللہ بہت تیز ہیں اور بہت زیرک ہیں آپ اپنی فکر میں. تو یاد رکھیں گے کہ ظاہر ہے کہ کوئی ابو جہل کی نمائندگی کر رہا تھا، کوئی خطاب کی نمائندگی کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ کوئی تھا کہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا پہلوان کہہ رہا تھا، اور تصدیق کی اس کی، رسول کی تصدیق نہیں کی. رسول کی تصدیق نہیں کی. تصدیق یہ کی سرکار ہم نے دیکھا اس کو. ایک سفر میں شریک تھا، 1000 ڈاکوؤں نے مل کے حملہ کر دیا تھا. اس نے کھجور کے درخت کو اٹھایا، تلوار کی جگہ استعمال کیا، شتر کے بچے کو سپر بنایا. اور ایک مرتبہ اس نے ان سب کو مار بھگایا. میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ نہیں، محمد رسول اللہ نہیں. تو علی ولی اللہ کی منزل تو بہت دور تھی ان کے لیے، لہذا انہوں نے ایک عجیب انداز کی گواہی دی ہے. اور وہ گواہی ظاہر ہے کہ سننے والے نے سنی اور تاریخ نے محفوظ بھی کیا. محدث شیرازی صاحب روضۃ الاحباب نے اس گواہی کو محفوظ کیا. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اس لیے کہ میں بھی تو شریک سفر تھا. تو کہاں آپ شریک سفر رہیں گے مجھے نہیں معلوم. اسی لیے جو ایک سفر میں شریک ہوتا ہے ہم بڑی مشکل سے اس کو شریک سفر اپنے ساتھ قرار دیتے ہیں. کسی ایک طرف تو ہو جاؤ، یہ طے کرو کہ کس طرف ہونا ہے. گواہی دی اور ظاہر ہے کہ بڑی بھرپور گواہی دی. مسلمان لرزہ اندام ہو گئے. ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. زلزلے کی یہ کیفیت آپ نے کہیں اور نہیں دیکھی ہوگی. یا سورہ زلزال کا زلزلہ یا سورہ احزاب کا زلزلہ. یہ زلزلہ تھا صاحب. معلوم یہ ہوا کہ قلب میں بھی زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں زمین ہلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نہیں معلوم کتنے قلوب ہلے ہوں گے، نہیں معلوم کتنے قلوب راشب اندام ہوں گے.
نہیں معلوم کتنے قلوب میں لرزہ پیدا ہوا ہوگا. ظاہر کسے گئے تھے, اس کسوٹی پہ کسے گئے تھے, اس مہک پہ پرکھے گئے تھے, اور وہ اسکیل تھا, وہ آلہ تھا, میزان تھا, وہ جس پہ جانچا گیا تھا, جس پہ ناپا گیا تھا, جس پہ تولا گیا تھا. یہ عمل کی منزل تھی, یہ عمل کی منزل تھی, فقط عمل کی منزل تھی, احسن عمل نہیں. عمل ان جینرک ٹرمز کہہ رہا ہوں, فقط ایکشن کی منزل تھی, ڈیڈ کی منزل تھی. ایکسیلنس نہیں تھا, ابھی ایکسیلنس نہیں تھا. ناپا گیا مسلمان, تولا گیا مسلمان, جانچا گیا مسلمان, اور پہچانا گیا مسلمان. ایسے پہچانا گیا کہ اب ہل کے رہ گیا. اور پھر اب جب یہاں سے یہ چیپٹر کھلا کہ سرکار میں تھا, سفر میں تھا, اور میں نے دیکھا یہ 1000 پر بھاری ہے, تو قدرت کو کچھ تو دکھانا تھا, ایک ایسا منظر تو دکھانا تھا کہ کوئی ایک اب 10,000 پہ بھاری ہو جائے. گواہی دی کہ 1,000 پہ عمر ابن عبدود بھاری ہے, تو اس کی گواہی کے لیے اس جیسا, اس کی گواہی کے لیے اس جیسا, اس کی گواہی کے لیے اس جیسا. نام بھی تو علی ہے, کم نام تو نہیں ہے, اور وہ هو العلی العظیم. اس سے بڑھ کر عظمت والا کون ہے علی؟ وہ جو خلاق عالم ہے, جو مالک ارض و سماء ہے, جو کون و مکان کا پیدا کرنے والا ہے. اس نے کہا تم نے ایک کی گواہی دی, 1000 پر بھاری ہے, 10,000 دکھا رہا ہوں تمہیں, اس پر بھاری یہ ہوگا. تو خدا کی قسم آدم و عالم کی تاریخ میں کوئی جنگ لڑی ہی نہیں گئی جیسی جنگ خندق لڑی گئی, کہ جس کے متعلق کہا گیا کہ علی کا ایک وار ہے اور سب کے سب واپس پلٹ گئے. آدم و عالم کی تاریخ میں کوئی جنگ لڑی ہی نہیں گئی جس میں ایک ضرب کے نتیجے میں جنگ کا فیصلہ ہو گیا. کوئی تاریخ آپ کو نہیں بتاتی جنگ خندق کی کہ 1000 مارے گئے, 2000 مارے گئے, بچ کے قلیل گئے. نہیں, تو نے گواہی دی میرے علی کے تعلق سے, اس کی شجاعت کے مقابلے پہ کہ 1000 پہ بھاری ہے. میں بتاتا ہوں یہ 10,000 پہ کیسے بھاری ہوتا ہے. اب وہاں پر ایک مرتبہ جب یہ منزل آئی کہ جانا تھا, اور اسی کو جانا تھا, تقریر ختم کر رہا ہوں, اسی کو جانا تھا, تو بس ہاتھوں کو دراز کیا, اور سائل تھے اس وقت, ہمہ وقت, ہر وقت, اور وہ وقت تو عجیب وقت تھا. پروردگار تو نے عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب کو بدر میں مجھ سے لے لیا. پروردگار تو نے حمزہ کو مجھ سے احد میں لے لیا. پروردگار تو نے جعفر کو مجھ سے موتا میں لے لیا. پروردگار لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یہ سرکار رسالت میں آپ کی دعا ہے. پروردگار یہ علی ایک رہ گیا ہے, مجھے تنہا نہ چھوڑنا, مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. تجھ سے بہتر کوئی وارث نہیں ہے مگر تو اکیلا مجھے نہ چھوڑنا. دیکھیے یہ سرکار رسالت میں آپ کی دعا ہے. تو میرا علی جس کے لیے کہا لا تذرنی فردا, مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور باقی رکھنا, تو قیامت تک علی باقی رہے گا. علی ختم ہونے والا نہیں ہے. رسول کی دعاؤں میں ایک دعا کا نام ہے علی ابن ابی طالب. معرفت کی منزل ہے, اس کو اس انداز سے بھی سمجھیے, فضائل کو کبھی اس انداز سے بھی دیکھیے. دعاؤں کا ثمر ہے علی, باقی رہنے والا ہے علی, تابندہ و پائندہ ہے علی, زندہ ہے علی. ایک مرتبہ کا پروردگار نہیں, کوئی مورخ یہ پلٹ کے نہیں پوچھ سکا, کوئی نہیں پوچھ سکا. اصحاب بیٹھے ہیں, کوئی نہیں پوچھ سکے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ تنہائی کیسی, ہمارے ہوتے ہوئے یہ اکیلا پن کیسے. ہم بھی تو ہیں, مگر معلوم یہ وہ دشمنوں کی کثرت کبھی کبھی موقف سے بھی ہٹا دیتی ہے. اگر یہ دل میں بھی ہوگا تو زبان پہ نہیں آ سکتا,
یہی تو فرق ہے ایمان کا اور یقین کا. جو زبان پر رہے اسے آپ تسلیم کہیں گے, جو قلب پہ آئے وہ یقین اور ایمان کہیں گے. تو اتنا کہا دیکھو تم نہیں سمجھ سکتے, سب رہے ایک طرف, علی رہے ایک طرف, سب نہ رہے ایک طرف, علی پھر بھی رہے ایک طرف. نمونہ عمل, طرز عمل اور حسن عمل کی منزل, آخری منزل کہ جس میں ایک مرتبہ تلوار چلی, صرف یہ کہا کہ گرد و غبار کا طوفان اٹھا, آواز آئی اللہ اکبر, اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو گیا. بس یہ فیصلے کی گھڑی تھی, یہ فیصلے کا وقت تھا. اب جو چلے آئے تو اس طرح سے کہ کسی کا سر تھا جو ہاتھوں میں تھا, ایک مرتبہ قدموں پہ لا کے پھینک دیا, قدموں پہ لا کے پھینک دیا. نہیں معلوم اس سر کو دیکھ کے کتنے بے ہوش ہو گئے ہوں گے, کہیں یہ چلنے نہ لگے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مزاج ہے, میں بتا رہا ہوں مسلمانوں کا مزاج ہے. گھبراہٹ کا عالم تھا, یہ عالم تھا, یقین نہیں تھا. دیکھیے نا, میں عرض کر رہا ہوں, قرآن نے کہا وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, آنکھیں خیرہ ہو چکی تھیں, آنکھیں سفید ہو چکی تھیں. یہ سفیدی مائل آنکھیں سیاہ کب ہوئی ہوں گی مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم. مگر ہاں تاریخ نے کہا کہ ایک مرتبہ بڑھ کے ماتھے کا بوسہ دیا, اور ماتھے کا بوسہ دیتے ہوئے ظاہر ہے کہ اس ضرب کی جو تعریف کی ہے تمہیں پاس تو لفظ نہیں ہے. ظاہر ایک پوری حدیث پر ایک پوری مجلس پڑھی جا سکتی ہے. بھائی اتنا کہا آج کی جو تیری ضرب تھی نا وہ ضرب کاری تھی, وہ ثقلین کی عبادت سے بہتر تھی. یعنی ماند پڑ جائیں ساری عبادتیں. یہ جو حسن عمل کی تیری صورت ہے, یہ جو حسن عمل کی تیری صورت ہے, یہ کبھی نہ دیکھی تھی علی, یہ کبھی نہ دیکھی تھی. قدموں کو بوسہ دیا, کھڑے ہوئے. اب ظاہر ہے کہ اس کھڑے رہنے میں جو شان آئی ہوگی, اس کھڑے رہنے میں جو کسی کو نقوت دکھائی دی ہوگی, اس کھڑے رہنے میں کسی کو کوئی غرور کا پہلو نظر آیا ہوگا, اس کھڑے ہونے میں کوئی ایسی کیفیت پائی ہوگی کہ جس میں ذرا سے شاکی ویسے بھی رہتے تھے ایسے بھی شاکی ہو گئے. یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے کہ فرد کو مار دیا اس کے بعد اس طرح سے یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سمجھ میں نہیں آتا. کہا کیسے سمجھ سکتے ہو, علی ابن ابی طالب ہے, سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس کا ضرب کاری ہے, اس کے ضرب کو یا میں جانوں یا خدا جانے یا وہ خود جانے, ظاہر کوئی اور تو نہیں جان سکتا. تو پھر دخل در معقولات والی کیفیت کیا ہے, پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. مقصد میں تو کامیاب ہو گئے نا, مقصد میں تو کامیاب ہو گئے, تمہاری زندگی کے دن کچھ اور بڑھ گئے. یہ ظاہر ہے کہ میں کسی روایت کے تحت نہیں, ایک سلیقہ ہے جو آپ کی خدمت میں اپنی فکر کا پیش کر رہا ہوں اور عزت حاصل کر رہا ہوں. ایسی صورت جہاں پر اسلام ایک ضرب کے لیے محتاج ہو, اس کی احتیاج کو دور کرنے والا علی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ مشکل کشائی یہ فقط ہم اور آپ نہیں کہتے, اسلام نے پسند کیا کہ علی اس کی مشکل کشائی کرے. اسلام نے پسند کیا کہ علی اس کی مشکلوں کو آسان کرے. تو ایک علی وہ جو خندق کا علی, ایک وہ علی جو کربلا کا علی, علی ابن الحسین. تقریر ختم کر رہا ہوں. میرے مرثیہ خان نے مرثیے میں ایک منزل تک آپ کو پہنچایا, اور ظاہر ہے کہ وہ ورود بے مدینہ کی منزل تھی اہل بیت کے تعلق سے. میں بھی اس کو مسلسل کروں اور ایک ثواب کی صورت کو قائم کروں اس مجلس میں, کہ جہاں اب جب مدینے کے نزدیک قافلہ گیا ہے تو میری باتوں کو یاد رکھیے, بشیر کو طلب کیا, اور بشیر کو طلب کر کے بس اتنا کہا, بشیر تیرا باپ بھی ظاہر ہے کہ شاعر تھا, اور عمل اس کا بہترین عمل تھا. کیا عمل, حسن عمل کی صورت کیا تھی؟ حسن عمل کی صورت یہ تھی کہ وہ قصیدہ خواہ ہے ہمارے گھرانے کا,
تو بھی ہمارے گھر کا قصیدہ پڑھ، تو بھی ہمارے گھر کا مرثیہ پڑھ، تو بھی ہمارے گھر کی کیفیت کو بیان کر، جا یہ سیاہ علم لے اور جا کے مدینے میں ہمارے آنے کا اعلان کر دے۔ ایک مرتبہ بشیر بیان کرتا ہے کہ سیاہ علم کو میں نے لیا، سیاہ شال کو جو شال عزا تھی کاندھے پر ڈالا، اور میں یہ کہتا ہوا چلا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فدموئی مدرارو، اے مدینہ والو، مدینہ رہنے کی جا نہیں، مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، حسین قتل ہو گئے، رو لو جتنا رونا ہے، ماتم کر لو جتنا ماتم کرنا ہے، عزا برپا کر لو جتنی عزا برپا کرنا ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے کہ میں چلا، جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا میری سواری کے نزدیک آنے والے اپنی اپنی عمر کے حساب سے شہدائے کربلا کو پوچھتے چلے۔ پہلے آنے والوں نے کہا سنانے والے یہ تو بتا انو محمد آ گئے، آگے بڑھا کسی نے کہا سنانے والے یہ بتا کہ کیا قاسم آ گئے، میں ذرا سا آگے بڑھا نوجوانوں نے گھیرا اور ایک مرتبہ کہا بشیر یہ بیان کر علی اکبر حسین آ گئے۔ میں ایک ایک کو یہ کہتا ہوا چلا روضہ رسول پہ چلو، قافلہ پہنچا ہی چاہتا ہے، قافلہ آیا ہی چاہتا ہے، روضہ رسول پہ چلو۔ بشیر بیان کرتا ہے کہ میں محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو مدینہ رہنے کی جگہ نہیں، حسین قتل ہو گئے، کہ میری نگاہ پڑی کہ ایک معظمہ سیاہ چادر اوڑھے ہوئے دیوار سے تکیہ کیے ہوئے ایک چھوٹے سے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑی ہے۔ جیسے ہی میرا اعلان ختم ہوا بے اختیار میں نے دیکھا کہ چھوٹے سے بچے نے اس معظمہ کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور بے اختیار میری سواری کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ خیال سے کہ کہیں میری سواری سے یہ کچلا نہ جائے میں بے اختیار اپنے فرس سے نیچے آیا، میں نے اس بچے کو گود میں اٹھایا، صورت کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک مرتبہ بچے نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا بشیر مجھے اتنا بتا دے کیا میرے بابا آ گئے، کیا میرے بابا آ گئے؟ بشیر نے کہا یہ لب و لہجہ کچھ ایسا تھا کہ میرے جسم میں راشا پیدا ہوا، میں نے بچے کو گود سے اتار کر زمین پر کھڑا کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے میں نے کہا شہزادے آپ کے بابا کا نام کیا ہے اور وہ کون ہے جو دیوار سے تکیہ کیے ہوئے کھڑی ہے؟ بے اختیار کہا بشیر میرے بابا کا نام ہے عباس، اور وہ جو بی بی کھڑی ہے نا وہ ام البنین مادر عباس اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے، اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہے۔ بشیر نے کہا میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے بس اتنا کہا شہزادے روضہ رسول پر چلیے۔ بچہ گیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ بچہ گیا، کچھ کہا اس معظمہ سے، کچھ کہا۔ ایک مرتبہ وہ شہزادی نے اپنا سفر اختیار کیا جنت البقیع کی طرف، سر پہ سیاہ چادر اوڑے ہوئے وہ سیدانی جنت البقیع گئی، فاطمہ زہرا کی قبر پہ بیٹھ کے بس اتنا کہا شہزادی قیامت کے دن گواہ رہنا میرا عباس پہلے مارا گیا پھر حسین شہید۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل ہم سے قبول فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر، جو بے روزگار ان کو روزی مہیا کر۔ پروردگار میں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے، تعجیل فرما، ظہور حجت فرما، ماتم حسین۔